السلام علیکم ویورز، میرے چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آنکھوں کی طلب۔ کوہ طور پر تجلی الہیہ کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باوجود جو بھی آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا نقاب عطا فرمائے جو اس قوی نور کا دستر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حکم ہوا اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ علیہ السلام کے جسم پر تھا، جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے۔ اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر کوہ کاف بھی آپ علیہ السلام کے چہرہ کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مسئلے کوہ طور پھٹ جائے گا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفورہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھی۔ نقاب جو نظروں کے درمیان حائل ہو گیا تھا وہ اس سے بے چین ہو گئی۔ جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسی شوق اور بےتابی سے پہلے ایک آنکھ سے موسیٰ کے چہرے کے نور کو دیکھا۔ اس سے ان کی اس آنکھ کی بنائی سلب ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ نظارہ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی، وہ بھی بے نور ہو گئی۔ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرہ تابہ دیکھنے میں قربان کر دیتی۔ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا۔ حق تعالیٰ کو حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا کی یہ سچی چاہت اور تڑپ کے یہ کلام، یہ عشق کا مقام، یہ دل اور آنکھوں کی طرف پسند آ گئی۔ خزانہ غیب سے پھر ان کی آنکھوں کو ایسی بینائی کا نور اور تامل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ تابہ کو دیکھا کرتی تھی۔ اس کا درس حیات یہ ہے کہ طلب صادق ہو تو خدا کی مدد سے پہنچ جایا کرتی ہے۔ بے وقوف ہم سفر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ یا علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دے جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدہے کو عصا بنا سکتا۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجیے۔
راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھی تو عرض کرنے لگا، یا حضرت ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئی۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شیر نے عرض کیا، یا حضرت علیہ السلام، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا، ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا اب اس دنیائے آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا۔ اس کا درس حیات یہ ہے کہ بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم اجمعین کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔